ناظرین، آج کا سوال یہ ہے کہ کیا مشروبات پینے چاہیے اور کون سے مشروبات پینے چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ مشروبات تو پینے چاہیے، ہر پینے والی چیز کو مشروب کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان مشروبات کی بات کریں جو بازار میں دستیاب ہیں اور کیمیکلی پروسیسڈ ہے۔ ان میں کچھ جوس ہوتے ہیں، جو جوسز ہیں ان میں 10% تازہ پھلوں کا جوس ہونا شامل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ نیکٹر کہلاتے ہیں، ان میں 25 سے 30 کے جوس ہونا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر 10% یا 30% جوس ڈالا جاتا ہے تو اس جوس میں باقی چیزیں کون سی ہیں؟ تو یقیناً اس جوس میں باقی چیزیں شوگر ہے، اسی طرح کاربوہائیڈریٹس ہیں، یعنی مکئی کا آٹا ہے یا کچھ اور چیزیں جو اس کو گاڑھا کرتی ہیں، اور اسی طرح پریزرویٹو ہیں، یعنی وہ چیزیں جو جوس کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے ایز کیمیکل استعمال ہوتی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ یوں سمجھیے کہ یہ جوسز جو بازار میں دستیاب ہوتے ہیں یہ مکمل طور پر پھلوں سے کشید کیے گئے ہوئے جوس نہیں ہوتے۔ ان کا زیادہ تر حصہ کیمیکلز کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اس میں رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں، مختلف ذائقے ڈالنے کے لیے بھی اسینس بھی ڈالے جاتے ہیں، تو یہ انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ایک تو یہ تازے نہیں ہوتے، دوسرا ان میں جو کیمیکلز ہیں وہ انسانی صحت کے لیے ہارمفل ہو سکتے ہیں، تیسرا اس میں جو کارب ڈالے جاتے ہیں اور جو میٹھا ڈالا جاتا ہے وہ موٹاپا اور شوگر کی کاز کرتا ہے۔ کی بنیاد دیسی ادویات ہے۔ وہ شربت پکائے جاتے تھے انسانی صحت کے مختلف مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے شربت سندل جو ہے وہ انسانی دل کو اور انسانی مزاج کو فرحت بخشتا ہے۔ اسی طرح شربت بادام ہے، اور اسی طرح شربت بزوری جو ہے وہ جسم سے گرمی کو خارج کرتا ہے۔ لیکن یہ شربت ضرورت کی حد تک مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ مستقل ان شربتوں کا استعمال کرنا بھی مفید نہیں، کیونکہ ان میں بھی ایک بڑی مقدار چینی کی شامل ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے جوس تازہ جوس ہیں، پھلوں کے جوس۔ تو پھلوں کے تازہ جوس استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس پہ میں آگے چل کے بات کروں گا۔ اور نمبر 4 ہے ملک شیک۔ اس کو میں علیحدہ سے کنسیڈر کر رہا ہوں۔ ملک شیک ایک ایسا جوس ہے جس میں مختلف پھل ڈالے جاتے ہیں اور دودھ۔ یہ بھی انسانی جسم کے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ یہ گاڑھا اور ثقیل ہوتا ہے۔ یہ آپ کے جسم میں جا کے چکنائی کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے، خون کو گاڑھا کرتا ہے، خون کو گندا کرتا ہے۔ اس سے دانے اور الرجیز ہو سکتی ہیں۔ اس سے معدے کا نظام متاثر ہو سکتا ہے، بھوک میں کمی کرتا ہے، پیٹ درد پیدا کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر عوارض پیدا کرتا ہے۔ پانچواں جو جوس ہے وہ ہے ہمارا ایک روایتی جوس دودھ سوڈا۔ دودھ سوڈا پاکستان میں بہت چلتا ہے، اور دودھ سوڈا ایک ایسا مشروب ہے جو طبیعت کو خوشگوار کر دیتا ہے ایک دفعہ، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ دودھ سوڈا پی کے ٹھنڈ پہ جاتی۔ لیکن سوڈے کا اور جوس کا دودھ کا جو کمبینیشن ہے، اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ یہ ہڈیوں سے کیلشیم کو کھینچ لیتا ہے۔ ایک دفعہ تو یہ انسانی جسم میں ٹھنڈک محسوس کرواتا ہے، لیکن لانگ ٹرم اس کے نقصانات ہیں۔ اور چھٹا جوس ہے یہ جو آپ سوڈے کی بوتل پیتے ہیں، تو سوڈے کی بوتل کے اندر کیمیکلز بھی ہوتے ہیں اور یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی طرف، اور اوورآل
کہ جوسز کرتے کیا ہے۔ جو تازہ جوس ہیں، تازہ پھلوں کے جوس، ان کے 3 ایسے اثرات ہیں جو انسانی صحت کے لیے مفید نہیں ہے۔ نمبر 1، وہ جسم کے اندر سردی کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، اعصاب کمزور پڑتے ہیں، اعصاب نرم پڑتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، جوڑوں میں درد پیدا ہوتا ہے، اور اگر جسم میں کوئی بیماری ہے اعصابی تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ تمام جوسز جو ہیں یہ بھوک ختم کرنے کے ساتھ ساتھ معدہ کی تحریک کو کم کرتے ہیں۔ جب معدہ کی تحریک کم ہوتی ہے تو بھوک بھی کم ہوتی ہے، پیٹ درد بھی ہو سکتی ہے، اور قبض کا مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا ایفیکٹ یہ ہے کہ تازہ پھلوں کا جوس لینے سے آپ پھلوں کے گودے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گودا آپ کے لیے فائبر کا کردار ادا کرتا ہے، جو قبض توڑنے کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات میں بھی مفید ہے۔ ایک جوس اور بہت استعمال ہوتا ہے پاکستان میں، وہ ہے گنے کی رو، یعنی گنے کا جوس۔ گنے کا جوس اپنی مزاج کے اعتبار سے بہت بھاتی ہے۔ اس کو اگر مستقل استعمال کیا جائے تو یہ بالخصوص 2 جگہوں میں پانی پڑنے کا، کہ جنہوں نے لمبا عرصہ گنے کی رو پی اور ان کی ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑ گیا، یا اسی طرح ایسے مریض بھی دیکھے گئے کہ لمبا عرصہ گنے کی رو پینے سے ان کے پھیپھڑے کے اندر پانی بھر گیا، تو وہ اتنا بادی ہوتا ہے کہ وہ جسم کے کسی حصے میں پانی بننے کی وجہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ رو بیچنے والے پودینہ اور ادرک وغیرہ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ ایک مشروب جو گھروں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہے دہی کی لسی۔ دہی کی لسی جو ہے وہ ان مریضوں کے لیے مفید ہے جو مریض بلغم کھانسی وغیرہ کے مریض نہیں ہیں اور صحت مند زندگی گزار رہے ہیں، وہ دہی کی لسی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ایک حد تک۔ میں مجموعی طور پہ مشروبات کو پسند نہیں کرتا انسانی صحت کے لیے، البتہ عارضی مقاصد کے لیے جوسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسا اگر آپ کو ہچکی لگی ہے تو آپ دہی کی لسی استعمال کر سکتے ہیں، نمکیات کی کمی ہے تو آپ شکنجبین پی سکتے ہیں، اسی طرح اگر آپ کے پیشاب میں انفیکشن اور جلن ہے تو آپ شربت بزوری پی سکتے ہیں، یا ٹھنڈے گاجر وغیرہ کے مشروب پی سکتے ہیں۔ لیکن مستقل مشروب پینے سے آپ کے معدے پہ بھی ایفیکٹ ہوگا، آپ کے جوڑوں میں بھی درد ہوگا، اور جسم میں سردی کی مقدار بڑھ بھی سکتی ہے، کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ اور ریسپیریٹری ایشوز بھی بن سکتے ہیں۔